نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرات، آج سے ٹھیک 1 سال 10 روز پہلے یہاں پر ایک اجتماع ہوا تھا. الحمدللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعیت اہل حدیث اپنی بات کرے گی. جمعیت اہل حدیث کا مقصد کیا ہے؟ سیدھی بات، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن مقدس میں کئی جگہ یہ آیت آپ کو ملے گی. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور وہ شروع یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے معلوم ہے یا تو کسی چیز کی سخت ممانعت کی جائے گی یا کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے گا. اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ سیدھا خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے. یا ایھا الناس بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا ایھا الذین کفروا بھی کہا ہے، یا ایھا الکافرون بھی کہا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد میں جو فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ایک مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اس کے بعد میں یہ اس کے اوپر پابندی کہ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اپنے اعمال ضائع کس طریقے سے ہوتے ہیں ذرا اس پر غور کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں نہ تو زبر کی گنجائش ہے نہ زیر کی گنجائش ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت کی صبح تک جیسی اتاری گئی تھی ویسی کی ویسی رہے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. تو ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ نے جو بات ہم تک پہنچائی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ عربی میں پہنچائی ہے، لیکن اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ دنیا کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفاسیر موجود ہیں. ہم لوگوں نے کوشش کی، کم سے کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں یہ کوشش کی ہم نے کہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ لیں. ہمیں وہ باتیں کرنا ہے، ان باتوں پر عمل کرنا ہے جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے دعوے کے طور سے اگر پیش کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دلیل کے طور سے اس بات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بات دعوے میں دی ہے تو دلیل پیش کی ہے قرآن مقدس کی. ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا کیا اس کے احکامات ہیں، کیا کیا اس کے فرائض ہیں، ہمیں بہت غور سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور بہت ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ تو 2 آیت 3 آیت روز پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، معلوم پڑ جائے. اچھا، کسی کی ایسی قید نہیں کیا تھا فلاں شخص کے ترجمے والا ہی قرآن پڑھا جائے، ایسی کوئی قید نہیں ہے. آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، الحمدللہ کسی عالم کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مدھیہ پردیش کا ایک خادم ہوں. آپ لوگوں کی محبت مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے، اور میں بہت صاف ستھری بات کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. میں زیادہ مخل ہونا نہیں چاہتا. ہمارے فضیلت الشیخ حافظ مولانا محمد جلال الدین قاسمی صاحب اور آپ کے درمیان میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور ان کی باتوں کو اس طریقے سنیں کہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جا رہے ہیں. یہ کوئی ناٹک یا کوئی جو تو کہانی قصے کی جگہ نہیں ہے. یہاں جو بھی بات کی جائے گی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوگی. تو اسے اپنے دلوں میں اتار لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اگر ہم لوگوں نے نیت کر لی
کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ محفل کامیاب ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی آخرت بھی سدھرے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو بزرگوں، ہم سماعت فرما رہے تھے اس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے صدر فضیلت الشیخ عبدالصمد صاحب سوس کو. آپ نے کچھ مفید مشورے، کچھ مفید باتیں ہمیں سکھائی. محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین فرمائے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. محترم دوستو بزرگوں، امت مسلمہ میں اتحاد کی اہمیت اور ضرورت محتاج وضاحت نہیں. آج اس فرقہ بندی نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. جب بھی ایک ہونے کی بات کی جاتی، ایک طرف سے ایک فقہ کا مطالبہ شروع ہو جاتا تو دوسری طرف سے دوسری فقہ کا مطالبہ شروع ہو جاتا. ایک ہونے کے بجائے اور زیادہ فرقہ بندی شروع ہو جاتی. محترم دوستو بزرگوں، ذرا غور کریے کہ کتاب و سنت کا علم ہو جانے کے باوجود کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ مسئلہ میری فقہ کے خلاف ہے، نہیں یہ مسئلہ میرے مسلک کے خلاف ہے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، تبھی گروہ بندی اور فرقہ بندی کی بنیاد پڑتی ہے. اور یہی وہ عمل ہے جو ساری برائیوں کی جڑ ہے. محترم دوستو بزرگوں، فروعی مسائل کو بنیاد بنا کر اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے گروہ بنا لینا سراسر جہالت ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، بنیادی ہو یا ضروری، غیر ضروری اور بے مقصد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فروعی مسائل کے نظر انداز کرنا اور اس کی اہمیت کم کرنا یقیناً سنت رسول کی توہین ہے. اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ سنت رسول کو فروعی مسائل کہہ کر نظر انداز کرے، یا ضروری اور غیر ضروری کی تقسیم کرے، یا کسی پہ چاہے تو عمل کرے اور کسی کو چاہے تو چھوڑ دے. محترم دوستو بزرگوں، سلف صالحین کا ایک قول ہے کہ ایک نیکی جزا ہے، ایک نیکی جزا ہے. اللہ رب العالمین دوسری نیکی کی نیک توفیق دے دیتے ہیں، اور ایک گناہ کی سزا اللہ رب العالمین اس کو دوسرے گناہ میں ملوث کر دیتے ہیں. محترم دوستو بزرگوں، اب آپ کے سامنے میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں شعلہ بیان مقرر جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کو. آپ آئیں اور ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم اور اس کی پیروی کرنے کا صحیح طریقہ سمجھائیں تاکہ جنت میں جانا آسان ہو. میں اس شعر کے ساتھ آپ کو آواز دیتا ہوں کہ گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کر تو پیغمبر کو رسوا نہ کر، ہے فقط توحید و سنت امن و حق کا طریق، فتنہ تقلید سے جنگ و جدال پیدا نہ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم صدر اجلاس، ذرا ڈسٹرب کر رہا ہے جیب میں. اسٹیج پر اور اس جلسے میں موجود حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ماں یعنی سورہ فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ تو ہمیں صراط مستقیم پر جمے رہنے کی، چلنے کی توفیق عنایت فرما، صراط مستقیم کی ہدایت کر. یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جس راستے پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا، اس راستے پر ہمیں چلانا. ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ صرف ایک ہے. اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہے اور اس کی صفت بھی بیان کر دی گئی ہے. نام ہے صراط المستقیم یا الصراط المستقیم، اور صفت کیا ہے؟ اس راستے پر چلنے والوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. راستہ بھی ایک ہے، چلنے والے بھی ایک ہے. یہ ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز میں، چاہے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ دعا ضرور مانگتے ہیں، یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلانا جس پر مغضوب علیہم چلے، اور یہ بھی دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلانا جس پر ضالین چلے. کتنی پیاری دعا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ ہر نمازی کے اوپر، چاہے وہ مقتدی ہو چاہے منفرد ہو، پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے. اس کے پڑھے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراء فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
رواہ الترمذی فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. صلاۃ کا چیپٹر ہے جہاں نمازوں کا بیان ہے، وہاں حدیث موجود ہے. راوی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ کے اوپر قرات بھاری ہو گئی، اس لیے کہ پیچھے بھی لوگ زور زور سے پڑھ رہے تھے. بڑی مشکل سے آپ نے قرات ختم کی. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ مڑے اور کہا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. تو تمام صحابہ کرام جو اس وقت اقتدا کر رہے تھے اور سلام پھیر کر بیٹھے تھے، ہر ایک نے کہا قلنا یا رسول اللہ ای واللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، آدمی مقتدی ہو چاہے منفرد ہو بغیر سورہ فاتحہ اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اس سورہ کریمہ کے اندر یہی دعا ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم پر چلانا، جس راستے پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا. اور یہ بھی دعا ہم مانگتے کہ اے اللہ مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلانا، ضالین کے راستے پر نہ چلانا. یہ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالون کون ہے؟ آئیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر فرمائی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المغضوب علیہم اليہود والضالون النصارى. رواہ ابن حبان فی کتاب التاریخ. حضرت امام ابن حبان اس حدیث کو ایسے کتاب التاریخ کے اندر لائے. صحیح ابن حبان میں راوی مشہور صحابی جو عیسائیت سے کنورٹ ہوئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ یہود ہیں. والضالون، اور یہ ضالین جو ہے اس سے مراد نصارہ ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ تم دعائیں مانگو کہ زندگی میں کسی بھی موڑ پر اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، نصرانیوں کے راستے پر نہ چلانا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پوری زندگی آدمی کی نماز پڑھتے گزر جاتی ہے، کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کون سی دعا مانگ رہا ہوں. دعا تو مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ضالون کے اور مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلانا، یہود کے راستے پر نہ چلانا، نصارہ کے راستے پر نہ چلانا. اور جب مسجد سے باہر آتا ہے تو یہود اور نصارہ کے، بنی اسرائیل کے طریقے پر چلتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ تمہارا حال کیا ہوگا، وہ میں ابھی سے بتا دیتا ہوں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا یا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فمن. رواہ مسلم فی کتاب العلم. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگ لیارزو من الحجاز، یہ سمٹ کر کے حجاز میں آ جائے گا، پھر جہاں سے نکلا کما تارز الحیۃ من الی جوہرہا، جیسے کہ سانپ اپنی بل سے باہر نکلتا. جوہرن کا مطلب ہوتا ہے بل سے باہر نکلتا ہے سانپ، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، پھر بل کے اندر آ جاتا ہے. ایسے ہی حجاز سے، مکہ سے نبی کی باتیں نکلی، مدینہ سے. بہت غور سے سنیے، ہلیے بھی نہیں، ایک ترتیب ہے، ہل لینا بعد میں. بہت غور سے سنو، دین جہاں سے نکلا ہے حجاز سے، مکہ سے، مدینہ سے، طائف سے. آج مکہ کو لوگ بھول گئے. بولو کعبہ کی اہمیت زیادہ ہے یا مسجد نبوی کی؟ بولو مسجد نبوی کی اہمیت زیادہ ہے کعبہ کی؟ ارے کعبہ کی اہمیت زیادہ ہے. کعبہ میں ایک وقت کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آپ نے دیکھا؟ یا تو 1,000 کے برابر، کہا 1,00,000 کا 1,000. لیکن سب گیت گاتے ہیں مدینہ کا، کوئی کعبے کی تعریف نہیں کرتا، شاعر بھی اپنے شعر میں نہیں کہتا. بتائیے
اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور اتفاق سے اس کا جانا مدینہ نہ ہو، حج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حج ہو گیا، حج ہو گیا. وہ تو لوگ ثواب کے لیے چلے جاتے ہیں کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، ورنہ حج پہلے ہی ہو جاتا ہے. مسجد نبوی میں جانا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی آدمی اگر کعبہ نہ جائے اس کا حج ہوگا؟ طواف نہ کرے حج ہوگا؟ تو مرتبہ کس کا بڑا؟ جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، اس کی اہمیت کچھ نہیں رہ گئی. اب اس کی اہمیت کچھ نہیں رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین وہیں سے نکلا ہے، مکہ سے، مدینہ سے اور حجاز سے، طائف سے. اور جیسے سانپ باہر نکلتا ہے اپنے بل سے اور گھوم پھر کر کے اپنے بل میں آ جاتا ہے، ایسے وہیں سے نکلا ہے، وہیں چلا آئے گا. اور آپ نے ایک تشبیہ اور بہت پیاری تشبیہ، وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَا قِلَ الْأُرْوِيَّةِ. ارویہ کہتے ہیں پہاڑی بکری کو. ارویہ کس کو بولتے ہیں؟ پہاڑی بکری. پہاڑی بکری جس طرح پہاڑی کے اوپر رہتی ہے اور جب صبح نکلتی ہے چرنے کے لیے تو پہاڑی کے نیچے ادھر ادھر چر کر کے پھر من راس الجبل پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتی ہے. یہ دوسری تشبیہ ہے کہ دین اس طریقے سے جہاں سے نکلے گا وہی پہنچ جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ دین کی حالت پہلے کیا تھی، بعد میں کیسی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا ان الدین بدا غریبا. ارے دین تو جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے تھے، رسالت کی بات کرتے تھے، آخرت کی بات کرتے تھے، جنت اور جہنم کی بات کرتے تھے، قبر کی بات کرتے تھے، قبر کے عذاب کی بات کرتے تھے، حساب کتاب کی بات کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یہ کیا بک رہا ہے، یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ تو پاگل آدمی ہے. ہم نے تو باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی، ہم نے تو یہ بات کبھی سنی نہیں. اچھا جو بات نہ سنی جائے اس کو اسٹرینج بات بولتے، عجیب بات بولتے، اسی کو عربی میں غریب کہتے. غریب ہمارے یہاں کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو. عربی میں غریب بولتے ہیں اجنبی کو، اسٹرینجر کو، اسی کی جمع غربا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین بدا غریبا. دین جب نکلا تھا تو اجنبی تھا، لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو کہتے ہیں کون سی بات کر رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَرْجُو غَرِيبًا. اور آخر میں چل کر کے ویسے ہی غریب ہو جائے گا. کہتے ہیں دیکھو اہل حدیث مٹھی بھر تو ہے. ارے ایک مولوی تو کہنے لگا اگر سارے مل کر کے تھوک دیں اہل حدیثوں کے اوپر تو یہ مر جائیں گے. ارے بھائی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہ بتا رہے ہو کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَرْجُو غَرِيبًا. ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا، جس کو کوئی نہیں پہچانتا. اور آپ نے خوشخبری دی فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء. تو خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے الذین یصلحون، جو اصلاح کریں گے ما افسد الناس من سنتی من بعدی من سنتی. میرے بعد میری سنتوں کے اندر جو لوگ فساد پیدا کر دیں گے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سنتوں کے اندر فساد برپا کر دیں گے. نبی کی بات کی جگہ پر، نبی کی سنتوں کی جگہ پر دوسروں کی باتیں پیش کر کے بولیں گے یہ چیز ہے، یہ چیز ہے شریعت. لیکن وہ غریب لوگ، غریب سے مراد اسٹرینجر لوگ، وہ ہمیشہ رہیں گے قیامت تک تھوڑی ہی تعداد میں، مگر پیچھے لگے رہیں گے، ان کے اصلاح کریں گے. فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِ مِن سُنَّتِي. میری سنت کے اندر میرے بعد جو فساد پیدا ہو جائے، من بعد من سنتی، اس کا مطلب میرے بعد میری سنتوں میں فساد پیدا ہو جائے گا، اس کو ایسے نہیں رہنے دیں گے. یہ اسٹرینجر لوگ، یہ اجنبی لوگ برابر ان کے پیچھے لگے رہیں گے، جو لوگ سنتوں کے اندر گڑبڑی کرتے رہیں گے اور ان کی اصلاح کے لیے زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، ہر طریقے سے ان سے بات کرتے رہیں گے، ان کی اصلاح کرتے رہیں گے. ہاتھ سے میں نے کیوں کہا، زبان سے کیوں کہا اور دل سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی طریق تھا. ارے بھائی نبی نے کہا میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے بتاتے ہیں. حدیث اس طرح بہت ہی پیاری روایت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف
یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبۃ خردل رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے جس بھی امت کے اندر کوئی بھی نبی آیا تو الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، تو ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے تھے، کچھ اصحاب ہوتے تھے، کچھ صحابہ ہوتے تھے. ان صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہوتا تھا نبیوں کے صحابہ کا، ویسے میرے صحابہ، ہر نبی کے صحابہ، ہر نبی کے حواریین، ان کا کام کیا ہوتا تھا بتایا گیا. یاخذون بسنتہ، صرف اپنے نبی کے طریقوں کے لیتے تھے. یہ نبیوں کے صحابہ کا طریقہ بتایا گیا. یاخذون بسنتہ، یہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، اخذ پکڑ لینا اسے. ویقتدون بامرہ، اور نبی جس بات کا حکم دیتے تھے صرف اسی کی اقتدا کرتے تھے. اور آگے آپ نے فرمایا اس کے خلاف کچھ دنوں کے بعد، نبیوں کے جانے کے بعد، ان سلف کی جگہ پر خلف آ جاتے ہیں، سپوتوں کی جگہ پر کپوت آ جاتے ہیں. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، خلف کی جمع خلوف، بعد میں خلف لوگ آتے ہیں. یہ کیا کرتے صحابہ کرام کے بعد؟ یہ سنت کے اندر گڑبڑی کرنے والے لوگ، ان کا حال کیا ہوگا؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ بات بولیں گے مگر کریں گے نہیں. یہ جو بات بولتے ہیں ان پر ان کا عمل نہیں ہوگا، یہ صرف گفتار کے غازی ہوں گے، کردار کے میدان میں بالکل زیرو ہوں گے. اور ایک صفت ان کی اور ہوگی، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ ایسی چیزیں کریں گے دین کے نام پر کہ نہ تو قرآن اس کا حکم دے گا اور نہ نبی اس کا حکم دیتا رہے گا. اللہ اکبر، یہ ناخلف لوگ ہوں گے. اب دیکھیں، ایک طرف نبی کے صحابہ، ان کا حال بتایا گیا، اور پھر بعد میں جو خلف لوگ آ رہے، کپوت لوگ، ان کا طریقہ بتایا گیا. صحابہ کرام کا طریقہ کیا؟ اصحاب یاخذون بسنتہ، نبی کے صحابہ کا طریقہ یہ کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، نبی جس بات کا امر کرے، حکم دے، صرف اسی کی اقتدا کرنے والے. اور یہ ناخلف لوگ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جس بات کا انہوں نے حکم پایا ہی نہیں، نبی نے حکم دیا نہیں، قرآن میں اس کا حکم موجود نہیں، وہ کریں گے. یہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ لوگ ایسے کام کریں گے دین کے نام پر کہ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہوگا، نبی کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہوگا. یعنی یہ لوگ سنت کی جگہ بدعت اور قرآن کی آیتوں کے اندر گڑبڑی کر کے، اچھا ایک بات بولتے ہیں ہم ثابت کریں گے قرآن سے. ارے ثابت کرنا الگ بات ہے، ثابت ہونا الگ بات ہے. ثابت ہوتا نہیں ہے، ثابت کرنا الگ چیز ہے، ثابت ہونا ایک الگ بات ہے. ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ثابت ہو جائے. ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے وہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، محدثین نے اس عمل کے اوپر باپ نہیں باندھا اپنی حدیث کی کتابوں میں. تو ثابت کیسے ہوا؟ ثابت ایک ہے ثابت کر دینا، کہتے ہیں ہم نے ثابت کر دیا قرآن سے، ہمارے مولوی نے ثابت کر دیا قرآن سے. ارے ثابت کر دینا اور بات ہے، ثابت ہو جانا اور بات ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ ثابت ہوتا نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہم قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں. جی یہ نقطہ یاد رکھیے. صحابہ کرام کا طریقہ بتایا گیا، بہت غور سے سنیے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اصحاب یاخذون بسنتہ، جی صحابہ کرام کا طریقہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، نبی جو حکم دے صرف اسی کو لیتے تھے. اچھا خلف جو ہے وہی مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، بعد میں میری امت جو آئی فساد برپا کرنے والی، ان کا کام کیا تھا؟ یقولون ما لا یفعلون. چپ رہو، یہ لوگ کہیں گے مگر کریں گے نہیں. اور ایک چیز اور، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے کام کریں گے جن کا حکم نہیں ہوگا. اب پوچھا جائے یہ آپ کیوں کر رہے ہو مولوی صاحب، یہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ارے ہے نا دین ہے. ارے بھائی دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ کر رہے ہو دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ بولے نہیں قرآن میں نہیں ہے. پھر حدیث میں ہے؟ بولے نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے.
پھر یہی دونوں چیزیں تو وہی ہیں، یہ اور کہاں سے لائے؟ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تیسرا کوئی بھی بات کہے گا وہ دین نہیں ہوگی۔ ارے دین وہی ہے جو اللہ بولے عرش سے، اور دین وہی ہے جو رسول بولے فرش سے، اور ان دونوں کے علاوہ جو کوئی کہے کوئی بات اگر وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کی بات کی کوئی قدر و قیمت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں مانتے ہو تو اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرو کہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یا تو عرش والے کا فرمان یا فرش والے کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس لیے کہ اللہ جب کوئی بات کہتا ہے، کوئی بات بھیجتا ہے، تو زبان رسول سے وہ بات پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے میرا نبی تو ایسا ہے، میں نے اس کو ایسا پوسٹ دیا، ایسا عہدہ دیا ہے کہ وہ جو بولتا ہے اس میں اس کی خواہش کی آمیزش نہیں ہوتی، وہ جو بولتا ہے وہ میری بات ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مقام نہ کسی شخصیت کو حاصل ہے، نہ کسی امام کو حاصل ہے، نہ کسی پیر کو حاصل ہے، دنیا کے کسی انسان کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے۔ اللہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا پر بلایا، اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا، کوئی معمولی ہستی ہے؟ کاش لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے۔ ارے ہمارے پاس ہمارا رسول ہے، ہمیں دوسری جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا قرآن ہمارے سامنے، رسول کا فرمان ہمارے سامنے، ہمیں اور کسی کے در پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہی دونوں وہی ہیں، ایک وہی مطلوع ہے اور ایک وہی غیر مطلوع ہے۔ ایک وہی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی شکل میں، اور ایک وہی غیر مطلوع، وہ بھی وہی ہی ہے۔ اچھا ہاں، دو چیزیں اللہ کے رسول کو ملی اور دو چیزیں امت کو دے دی۔ دو ہی چیزیں ملی، سانس روک کر سنو، دو ہی چیزیں آپ کو دی گئی۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن المقدام بن معدی قریبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبان وعلی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقطۃ واحد الا ان یستغنی عنہا صاحبها۔ بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے، بند کر دو، یہ ٹونٹا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ موبائل بالکل بند کر لیجئے، اس لیے کہ ڈسٹرب ہوتا ہے کافی، تھوڑی دیر کے لیے تو وہی اللہ کے بندو ایسا کرو۔ اللہ یہ پھر سے حدیث پڑھتا ہوں، یہ دیکھو ایسا ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ دو ہی چیزیں آپ کو دی گئی، دلیل یہ حدیث پاک وعن المقدام بن معدی قریبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبان وعلی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقطۃ واحد الا ان یستغنی عنہا صاحبها۔ بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے، بند کر دو، یہ ٹونٹا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ موبائل بالکل بند کر لیجئے، اس لیے کہ ڈسٹرب ہوتا ہے کافی، تھوڑی دیر کے لیے تو وہی اللہ کے بندو ایسا کرو۔ اللہ یہ پھر سے حدیث پڑھتا ہوں، یہ دیکھو ایسا ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ عن المقدام بن معدی قریبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبان وعلی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقطۃ واحد الا ان یستغنی عنہا صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فعليه ان يوقبهم بمثل قراءة رواه ابو داؤد فی کتاب السنہ۔ حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد، اس کے اندر کتاب السنہ جہاں سنت کا چیپٹر ہے، یہ حدیث وہاں لائے ہیں، اور راوی مشہور صحابی حضرت مقدام ابن معدی قریب ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی قریب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو مجھے اللہ کی کتاب دی گئی اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی۔ اللہ اکبر، مجھے اللہ کی کتاب دی گئی، وہ تو ظاہر ہے قرآن ہے، اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک چیز اور دی گئی۔ ارے وہ کیا ہے؟ وہی حدیث ہے۔ اور آپ نے مثال سے سمجھایا، اے سنو، ایک پیٹ بھرا آدمی آئے گا اور بولے گا کہ تمہارے لیے یہ قرآن کافی ہے، قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، قرآن میں جو حرام ہے اسے حرام سمجھو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل سے سمجھایا، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، دیکھو پالتو گدھے کا حلال ہونا یا حرام ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی بتائیں گے۔ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس دیکھیے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے
کس بارے میں سوال ہوگا میدان حشر میں؟ نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز گڑبڑ ہو گئی تو سارے مراحل، سارے کے سارے اعمال گڑبڑ ہو جائیں گے. لیکن نماز کا طریقہ پورے قرآن میں کہیں نہیں، صرف اتنا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنا بولے کیسے؟ کیسے قائم کرنا؟ کیسے بھائی؟ طریقہ تو پورے قرآن میں ہے ہی نہیں. اتنی بڑی عبادت جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا اللہ کے حضور، اور سب سے پہلا پیپر اسی کے بارے میں ہوگا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبرکم. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسی اپنی حدیث کی کتاب سنن کبری بیہقی کے اندر لائے. راوی حضرت مالک بن حویرث ہیں. حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے ہمارے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا كما رأيتموني وصلی، تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جی دنیا میں فلاں پیر صاحب نے نماز پڑھی، وہ پیر کی نماز چلنے والی نہیں ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا میرے نبی کی نماز پڑھا تم نے کہ نہیں. کلمے میں تو دو ہی چیزیں ہیں، تیسری چیز ہے یہ نہیں ہے جس کو مانا جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور مقام رسالت یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اس میں توحید کا اعلان کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اللہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے گواہی اس کی ہر ایک چیز سنتی ہے. مکانات، چیزیں، دکان کے اندر رکھی ہوئی ایک ایک چیز سنتی ہے اس کی آواز کو. جانتے ہیں آپ اللہ گواہی دینے والی ہے قیامت کے دن کہ اللہ کی توحید کی اس نے گواہی دی ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اور یہ چیز بھی سن، 2 مرتبہ توحید کی گواہی اور اس کے مان بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تیسرے کسی پیر کا تذکرہ ہے؟ کسی امام کا تذکرہ ہے؟ کسی کا تذکرہ ہے ہی نہیں. پوچھا یہ جائے گا کہ میرے نبی جیسی نماز پڑھ کے آئے کہ نہیں. میرے نبی نے تو کہا تھا، میں نے تو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ نماز قائم کرو. اب میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا نبی تمہیں بتائے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تم میرے نبی کی نماز پڑھ کر کے آئے یا نہیں؟ اگر نبی کی نماز پڑھ کر کے نہیں آؤ گردن نپ جائے گی، گردن نپ جائے گی. کیسے بھی نماز پڑھ لو چلے گا؟ نہیں چلنے والا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن حذیفہ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب الاذان کے اندر راوی حضرت حذیفہ. حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، صرف ایک گڑبڑی کر رہا تھا کہ رکوع اور سجدے سنت کے مطابق نہیں کر رہا تھا. سنت کے مطابق سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ٹکا دینا زمین پر ایسے جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے. تو نہ رکوع برابر کر رہا تھا وہ آدمی، نہ سجدے برابر کر رہا تھا. رکوع کیسے کیا جاتا معلوم ہے؟ زندگی بھر گزر جاتی ہے آدمی کو نبی کی نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے. یہ فلاں صاحب کی کتاب ہے، یہ فلاں صاحب کے طریقے پر نماز ہے. اللہ پوچھے گا میرے نبی کے طریقے پر نماز پڑھ کر کے آئے ہو کہ نہیں. یہ دیکھو یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ساری نماز صحیح ہے، صرف ایک نماز ایک طریقہ اس کا غلط ہے. کیا؟ رکوع اور سجدے میں گڑبڑی کر رہا ہے. رکوع کیسے کیا جائے؟ یہ دیکھو گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھا جائے ایسے نہیں، ایسے انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے ایسے، یعنی گھٹنے کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور پیر بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے. اور پیٹھ ایسے کہ لو صب الماء علی ظہرہ لاستقر. اگر پیٹھ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہر جائے. کیسے ٹیڑے میرے کھڑے رہتے. زندگی بھر نماز کا طریقہ نہیں آتا کہ رکوع کیسے کیا جائے. تو یہ آدمی نبی کے طریقے پر رکوع نہیں کر رہا تھا، نبی کے طریقے پر سجدہ نہیں کر رہا تھا. لا یتم رکوع ولا سجودہ، نہ سجدے برابر کر رہا تھا نہ رکوع برابر کر رہا تھا. یہ دیکھتے رہے. جب نماز ختم کر چکا فلما قضى صلاته، جب وہ نماز ختم کر چکا کہا ادھر آؤ، کم آن یہاں. کیا کر رہے تھے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کیا کر رہے تھے؟ ابھی کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. ارے تو وہ کہہ رہا تھا ارے نماز تو میں نے پڑھ لی. کہا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ بولے بہت دنوں سے پڑھ رہا ہوں. کہا کہ واسبو قال لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ ہے سنت کا مقام، یعنی نبی کے طریقے پر نماز ہونا، نبی کے سنت کے مطابق نماز ہونا. اگر نبی کے طریقے پر نماز نہیں ہے، نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی. حضرت حذیفہ نے فرما دیا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر تو تیری موت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ مسئلہ ہے.
تو تلاش کرو کہ نبی کی نماز کہاں ملتی ہے، نبی کی نماز کیسے ہم حاصل کریں، صحیح سند کے ساتھ حدیثیں دیکھو جی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے اوپر ساری چیزیں ڈال دی گئی۔ میرے حبیب، میں نے تمہیں بتا دیا کہ نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے، میں نے جبرائیل کو بتایا، جبرائیل تمہیں بتا رہے ہیں۔ گویا جو نبی کا طریقہ ہے نماز کا وہ جبرائیل نے بتایا، وہ جبرائیل کا طریقہ ہے، اور جبرائیل کو جو طریقہ بتایا وہ اللہ کا بیان، اللہ کا بتایا وہ طریقہ ہے۔ اس کا مطلب جو رسول کے طریقے پر نماز نہ پڑھے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا۔ دیٹ از اوور، فنش۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب یہاں پیچھے جو الا لا یحل لکم لحم الحمار الحلیج، اور آپ نے فرمایا دیکھو گدھا حلال ہے یا حرام ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ کتا حرام ہے یا حلال ہے، نہیں ہے۔ بلی حلال ہے یا حرام ہے، معلوم نہیں۔ کون بتائے گا؟ ہمارے نبی بتائیں گے، نبی بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اور ایک چیز حدیث کی شکل میں نازل ہو رہی ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یہ حدیث بتا رہی کہ نبی کے اوپر دو چیزیں نازل ہوئی، ایک قرآن ایک حدیث، تیسری کوئی چیز نہیں، اور یہی دونوں چیزیں نبی ہمیں دے کر گئے، اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو ملی وہی آپ پر دے کر گئے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کو جو کچھ ملا تھا آپ نے امت کو نہیں دیا، خیانت ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول، جو بات آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہے یہ پوری کی پوری میرے بندوں تک پہنچا دو، اپنی امت تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ گویا اللہ تعالی نے جو چیزیں اپنے نبی کو دی بلا کم و کاسٹ، انڈیمینشڈ، بلا کم و کاسٹ اپنی امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، بلا کسی کمی کے، بلا کسی بیشی کے۔ اللہ نے جو دیا تھا وہ امت تک پہنچا دیا۔ اپنے اللہ نے کیا دیا تھا حدیث پاک سے معلوم، حضرت مقدام ابن معدی قریب سے اللہ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل ایک چیز دی گئی، یعنی حدیث دی گئی، اور یہی دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے، امت کو دے کر یہی دونوں چیزیں گئے، تیسری کوئی چیز نہیں دی۔ نہیں، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم، یہ مستدرک الصحیحین کے الفاظ ہے، حضرت امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان، اے میری امت، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا اللہ کی کتاب کو، قرآن کو، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی پڑھ لے تو گمراہ ہو جائے گا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے والا فتین ہے۔ در حقیقت یہی تو یہودی چاہتا ہے، یہی تو نصرانی چاہتا ہے، یہی تو اللہ کا دشمن شیطان چاہتا ہے، انسانوں کا دشمن شیطان چاہتا ہے، اس لیے کہ شیطان کے سارے حربے قرآن میں بیان کر دیے گئے۔ اب ظاہر ہے شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کوئی نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر میری ساری چالیں بیان کر دی گئی ہیں، اگر پڑھنے والا میری چالیں جان جائے گا تو پھر میرے دامے فریب میں نہیں آئے گا۔ لہذا لوگوں کے درمیان یہ باتیں ڈالتے رہو، لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ڈالتے رہو کہ قرآن سے لوگ دور رہیں، اس لیے کہ جتنا قرآن سے دور کر دوں گا اتنا ہی لوگ میرے جال میں آتے جائیں گے، اس لیے کہ میری چالیں نہیں سمجھیں گے۔ آج امت مسلمہ ایک اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے، مگر کتاب اللہ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہے کہ اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے یہ امت، مگر قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کا اس کے پاس یارہ نہیں ہے۔ ارے نہیں سمجھ پا رہے ہو، پڑھنا نہیں آتا ہے تو اردو میں پڑھ لو، اردو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، بیٹا بیٹی سے بول دو اللہ نے کیا کہا ہے۔ بیٹا باہر ہے، خط بھیج رہا ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، بیٹے نے انگریزی میں خط لکھا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی، اب کیا کرتے ہیں آپ؟ انگریزی خط کو ایسے رکھ دیتے ہیں نا۔ آپ جب تک یہ نہ پڑھ لیں کہ میرے بیٹے نے باہر سے کیا خط بھیجا ہے، تب تک آپ کا دل بے قرار رہے گا۔ جس کو انگریزی آتی ہوگی اس کے پاس جائے گا، دیکھو بھائی مجھے انگریزی نہیں آتی، ذرا پڑھ لو نا، اس میں میرے بچے نے کیا لکھا ہے، میرا دل بے قرار ہے، جب تک میں سمجھ لوں اس خط میں کیا لکھا ہے تب تک میرا جی ڈولتا رہے گا، ذرا پڑھ کر کے بتاؤ مجھے انگریزی نہیں آتی۔ تو آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ در در بھٹک رہے ہیں اور اس خط کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا گیا ھذا بلاغ للناس، اللہ فرماتا ہے یہ میرا خط ہے میرے بندوں کے لیے، اور بندہ ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، تمہارا ایمان ہے، یہ نظر ثانی کرو اپنے ایمان کے اوپر۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا خط ہے قرآن میرے بندوں کے لیے۔ اب خط ہے اور بندے ایسے ہیں بیچارے،
کہتے ہیں ہم کو عربی نہیں آتی. ارے عربی نہیں آتی تو جیسے انگریزی نہیں آتی تھی دوسرے سے پڑھوا کر سمجھ رہے ہو. بیٹے کا خط سمجھ کر پڑھو گے, اللہ کا خط سمجھ کر پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے. بتائیے, اور اس پر تر رہی ہے کہ میدان محشر میں ہم فلاں کا دامن پکڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے. فلاں دامن پکڑنے دے گا تب نا. اس لیے کہ جو چیزیں نبی کو دی گئی, نبی نے کہہ دیا ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا, جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. چھوڑ دیا آپ نے, گمراہ ہو کر کے وہاں گئے, وہاں تو کوئی صورت نہیں ہے کہ نبی اپنا دامن دے پکڑنے کے لیے. جی نبی دیں گے اپنا دامن پکڑنے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر, یہ معاملہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کے طریق کے اوپر یہ امت چلنے لگے گی. دوسروں کا جنم دن مناتے مناتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے, دوسروں کی برسی مناتے مناتے دوسروں کی برسی منانے لگے. صحابہ کرام نے منایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جانے والے فرقے کی پہچان یہ ہے جس پر صحابہ ہوں جس پر میں ہوں. صحابہ کرام نے ایسا کیا. کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. میں کہتا ہوں 4 رکعت کی نماز 5 رکعت پڑھ لی جائے, حرج کیا ہے. جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. ظہر کی 4 رکعت تو 5 پڑھ لیتے, کیا حرج ہے. حرج ہے. نماز 4 بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہو جائے گا نا. 5 پڑھ لو اور زیادہ ثواب ہے, 6 پڑھ لو اور زیادہ ثواب ہے. چلے گا. آپ یہ کہیں گے کہ نبی نے 4 ہی بتایا, 5 نہیں پڑھ سکتے, تو 4 بھی نہیں ہوگی. اور اس میں کہتے سب چل جائے گا. کیسے چلے گا یہ, کیسے چلے گا یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا یہ خلف جو آئیں گے ناخلف کپوت لوگ, یہ ایسی چیزیں کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا. بتائیے ان سے پوچھا جائے حکم کہاں ہے. حکم 2 ہی, اللہ کا رسول حکم دے, اللہ حکم دے, یہی 2 حکم مانے جائیں گے. یہ پوچھا جائے یہ حکم کہاں سے ہے جو تم یہ کر رہے ہو. ہاں دیکھیے کتنی عجیب و غریب حدیث ہے, حفظ جاں بنا لو. بہت عجیب و غریب حدیث دے رہا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ لے کر کے یہاں سے جاؤ. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, ایسا کام کریں گے, ایسے اعمال کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا. نہ اللہ حکم دے گا نہ اس کا رسول حکم دے گا. یہ ایسے ہی بناوٹی کام کرتے رہیں گے. یہ دین بڑا سادہ ہے, بڑا سیدھا سادہ دین ہے. ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی دین ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. اور قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے ہمارے حبیب, تمہارے اوپر دین مکمل ہو گیا. مکمل کس کو بولتے ہیں میں سمجھاتا ہوں. یہ پورے گلاس کو یہ پانی سے بھر دیجئے. اب تو اس میں بھرے گا نہیں, ابھی میں ایسے سمجھا رہا ہوں. تو یہ پورا گلاس پانی سے بھر دیا گیا. کہیں گے کہ پانی گلاس میں کمال درجے کا ہے. کمال کب مانا جائے گا جب ایک بوند ڈالو بوند باہر چلی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلاس پورا بھرا ہوا ہے, پانی کمال کے درجے تک اس وقت ہوگا جب ایک بوند ڈالی جائے, ایک بوند بھی وہاں نہ ٹکے گلاس میں, گلاس سے باہر ہو جائے. اس کو کہتے کمال. اور اگر ایک بوند ڈال دیا جائے اور وہ رک جائے, اس کا مطلب کمی تھی ایک بوند کی. جی وہ بھی کمال کے منافی, کمال نہیں ہوا. اس کا مطلب نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ بیشی کی جا سکتی ہے. اگر کم کر دیا جائے تو بھی کمال کے منافی, زیادہ کر دیا جائے تب بھی کمال کے منافی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے ہمارے حبیب تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بوند زیادہ نہیں, ایک بوند کم نہیں. اگر ایک بوند ڈالو گے بھرے گلاس میں, اگر گلاس کا پانی کمال کے درجے تک ہے, ایک بوند باہر چلی جائے گی اور ایک بوند رک جائے, اس کا مطلب ایک بوند کی کمی تھی. تو دین مکمل ہے, ایک بوند کی کمی نہیں, ایک بوند کی زیادتی نہیں. کون ہوتا ہے مولوی اور کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے کوئی آدمی, کوئی شخصیت کہ دین کے اندر کمی کرے یا دین کے اندر کوئی زیادتی کرے. یہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کے طریق پر چلتے چلتے علماء کی عقیدت اتنی ہو گئی, غلو اتنا ہو گیا, علماء سے محبت اتنی ہو گئی. اور وہ علماء کون تھے؟ علماء سو, برے علماء, پیٹ کے پجاری, ان کے پیچھے لوگ لگ گئے اور انہوں نے دین کے اندر کمی اور زیادتی کر دی. اسی کو عین اسلام سمجھا گیا. جو حلال کر دیا انہوں نے اسے حلال سمجھ لیا گیا, جو حرام کر دیا گیا اسے حرام سمجھ لیا گیا. کن کی طرف سے؟ علماء کی طرف سے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفي عنقي صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرحا كهذا الوثن ورأيته
ورأيته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواه الترمذی فی کتاب التفسیر. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے. راوی حضرت عدی ابن حاتم ہے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا, میں ابھی عیسائی تھا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میرے گلے میں سونے کا ایک سلیب تھا. سلیب سمجھتے ہیں, سلیب کراس, یہ ایسے وہ جو عیسائی لوگوں کا وہ ہے کراس, اور سونے کا کراس میڈ آف گولڈ, سونے کا بنا ہوا تھا, وہ میرے گلے میں پڑا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کہا اطران کا ہذا الوثن, اے عدی اس بت کو اپنی گردن سے نکال پھینک. ایک بات بولتا ہوں یار سنو, ارے بھائی وہ گلے میں سونے کا کراس ہی تو ڈالے ہوئے تھے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ گلے میں کوئی کراس ڈال لے یا کوئی چیز پہن لے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم یہ کہیں بھائی کراس ڈال لیا, کراس, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں معاملہ کراس کا نہیں ہے, کراس میڈ آف گولڈ, وہ سونے کے کراس کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اس کراس سے جڑے ہوئے عقیدے کا معاملہ ہے. کہ جیسے کوئی خوفناک چیز سامنے آئی, کوئی ایسی چیز جس سے انسان ڈرتا ہے, فوراً کراس بناتا ہے, کراس بناتا ہے. اس کا مطلب اب میں کراس کی حضرت عیسیٰ مسیح کی حفاظت میں آ گیا ہوں. یہ دیکھیے یہ عقیدہ, مسئلہ اس کا نہیں تھا کراس کا, بلکہ کراس سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا تھا. آج کتنے لوگ کیا کیا پہن کے گھوم رہے ہیں, فلاں صاحب کی, فلاں صاحب کی, فلاں صاحب کی. مسئلہ ڈورے کا نہیں ہے, مسئلہ تاگے کا نہیں ہے, مسئلہ فلاں چیز کا نہیں ہے, مسئلہ اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو بگڑی بنا سکتا ہے. میرے حال سے واقف, اللہ اکبر. اگر اس کا نام شرک نہیں ہے تو شرک کہتے کس کو ہے؟ غور سے سن لو جی. تو یہ وہی کراس میڈ آف گولڈ, یہ سونے کا کراس پہن کر کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن, اے عدی اس بت کو اس کو آپ نے بت کہا. ارے وہ گلے میں لٹکا ہوئے پوجا کیا کر رہے تھے, لیکن اس کو آپ نے بت کہا اس لیے کہ اس سے ایک عقیدہ جڑا ہوا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو بناتا اور بگاڑتا ہے, جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دیکھ رہے ہیں, میں ایک بات ابھی بول دیتا ہوں, اعمال کے اوپر کمپرومائز ہو سکتی ہے. اگر آپ زانی ہیں, چور ہیں, آپ نے بہت سارے گناہ کیے ہیں, بخشش کا امکان ہے, اللہ بخش سکتا ہے چاہے تو. یعنی اعمال کے اوپر کمپرومائز ہے, توحید کے اوپر, شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ڈائریکٹ جہنم اس کے لیے, ڈائریکٹ جہنم, ڈائریکٹ جہنم اس کے لیے. لہذا توحید کو صحیح کرو, توحید کو مضبوط کرو. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ گم کر دیا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے راستے بنا لیے, اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے. رسول اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کن لوگوں کو ماننا ہے کہ یہ بھی حجت ہے دین میں. ایک کے ہاتھ سے لا الہ الا اللہ نکل گیا, دوسرے کے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ نکل گیا, جس کی آواز ہمیشہ مسجد سے آتی رہتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا, حضرت عدی نے نکال دیا, اور حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں اسلام جب لایا تو مجھے یاد آیا کہ آپ اس وقت جب میں نے یہ سلیب نکالا اس وقت آپ سورہ برات کی ایک آیت پڑھ رہے تھے, سورہ توبہ کی. کیا وَسَمِعْتُهُ يَقْرَؤُ فِي سُورَةِ بَرَاتٍ, سورہ برات کی سورہ توبہ کی آپ ایک آیت پڑھ رہے تھے. وہ آیت کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے مولویوں کو, اپنے پیروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے پیروں کو سجدہ کہاں کرتے ہیں, ہم اپنے پیروں کے, اپنے علماء کی عبادت کہاں کرتے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رب بنا لیا ہم نے. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بولو, اما انہم لم یکونوا یعبدونہ, ٹھیک ہے تم ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, ان کے سامنے رکوع نہیں کرتے, یہ سب نہیں کرتے ہو, تم ایک کام کرتے ہو تو کون سا؟ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوا, اگر مولوی بلا دلیل کسی بات کو حلال کہتے چپ چاپ اسے حلال سمجھ لیتے ہو بغیر تحقیق کے. کہاں اللہ کے رسول یہ بات تو ہے. علماء کی عقیدت اتنی ہمارے دلوں میں, پیروں کی عقیدت اتنی ہمارے دلوں میں,
کوئی بات زبان سے بولتے تو ہم دلیل کے بغیر مان لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوا, کسی بات کو اگر وہ حرام کہتے ہیں یہ حرام ہے تو ہم بلا دلیل مان لیتے کہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. آج کتنے ہیں جو اپنے علماء اپنے پیروں کی بات کو بغیر دلیل مان لیتے ہیں, یہ پوچھتے نہیں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو تو یہ بات کتاب میں ہے کہ سنت میں ہے. اچھا یہ بات پوچھنی چاہیے. جی ہاں, اگر ایک تابعی صحابی سے پوچھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پیر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں؟ مولوی صاحب سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ صحابی سے بڑا ہو سکتا. پوری دنیا کے اولیاء اگر ایک طرف ہو جائے تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے گمراہ ہے. وہ تمام اولیاء کرام ایک طرف, ایک صحابی ایک طرف, ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی گئی جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی جو ایک سیر جو یا ایک سیر دھان یا ایک سیر کوئی غلہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ غلے کے مقابل میں بھی نہیں ہو سکتا. اللہ, یہ صحابی کا مقام ہے. ہم لوگ جنہوں نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے, اگر ہم احد پہاڑ کی اس بلڈنگ کے برابر سونا خرچ کر دیں, یہ بلڈنگ تو چھوڑی, احد پہاڑ دیکھا ہے آپ نے؟ اب تو مدینہ میں آ گیا ہے, دور تک اس کا سلسلہ ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ مدینہ گئے ہیں؟ جی ہاں, مدینہ میں میرا ایک لیکچر ہوا الحمدللہ. کیا پبلک تھی, اللہ اکبر. اتباع رسول پر میں تو جہاں کھڑا تھا وہیں کانپنے لگا تھا کہ شہر رسول میں کھڑا ہوا ہوں, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں گے, یہاں کھڑے ہو کر میں شہر رسول میں اتباع رسول پر بول رہا ہوں. اور آج وہی عنوان یہاں کے احباب نے دیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ٹاپک میرا مدینہ منورہ میں تھا شہر رسول میں, وہی ٹاپک آج یہاں برہان پور کے اندر ہے. تو بات ہمارے رسول کی ہے, بات ہمارے صحابہ کی ہے. صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا, اللہ جن آنکھوں کے اوپر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, ان آنکھوں کے اوپر جہنم حرام کر دی گئی. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا, کہ کوئی دیکھ لے اور ایمان کے اوپر اس کی موت ہو جائے تو اس کے اوپر جنت واجب اور جہنم حرام. جی یہ مقام ہے صحابہ کا. ایک طرف احد پہاڑ کے برابر ہم سونا خرچ کر دیں, دنیا کے تمام لوگ جو کوئی صحابی نہیں ہے, ایک صحابی کے ایک مد جو یا غلے کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا دعویٰ مدلل ہوا کہ تمام دنیا کے اچھے انسان ایک طرف اور ایک صحابی ایک طرف. اور یہ بھی یہی بتا دوں کیا تربیت تھی, اللہ اکبر. ایک مسجد ہے, کوئی کالج نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, ایک ٹوٹی سی مسجد ہے اور کچے اینٹوں سے اٹھائی گئی دیواریں ہیں اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ہے, نیچے اتنی کہ ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پر ہاتھ لگ جائے, بارش ہو تو فرش کچا گیلا ہو جائے فرش, اور کیچڑ کے اندر صحابہ کرام سجدہ کریں. مگر کیا سجدے تھے, سبحان اللہ. اور یہاں پڑھنے والا آدمی اللہ اکبر گورنر بنا دیا گیا تو گورنر, سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم. کتنی بڑی حکومت تھی معلوم ہے. حضرت عمر کے زمانے میں مصر مسلمانوں کے ہاتھ میں, جزیرۃ العرب مسلمانوں کے ہاتھ میں, عراق مسلمانوں کے ہاتھ میں, اور روم انطاکیہ تک. کتنا بڑا, میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے 10 گنا برابر, 10 گنا. اللہ اکبر. بغیر ٹیلی فون کے, بغیر کسی موبائل کے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے خطے کے اوپر, پورے ایریے کے اوپر. اور کیسے صحابی, اللہ. آج تو کسی کو عہدہ دے دیا جائے تو اپنے ہی پیٹ بھرنے کے چکر میں رہتا ہے. یہ ساری پریشانیاں جو آ رہی ہیں, لوگ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے, کچھ لوگ ایسا ہے جو پیسوں کو بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں اور اسے گردش میں نہیں لا رہے ہیں, اس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. ایک خط آیا سی ایم کے نام, میرا خیال ہے کہ یہ فارس کے گورنر ہیں سعید ابن جبیر, ان کے نام خط آیا کہ آپ کے ضلع میں, آپ کے اسٹیٹ میں, خراسان میں یا فارس میں جتنے غریب لوگ ہیں جو خط افلاس سے نیچے, غریبی ریکھا سے نیچے ہیں, ان کے نام ذرا لکھ کر کے بھیج دو. جانتے ہیں جب یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو سی ایم کا نام پہلے تھا کہ میں اتنا غریب ہوں, خط افلاس سے نیچے ہوں. ہنس رہے ہیں آپ,
رونے کلیجہ دہل جاتا. کلیجہ گورنر ایسا ہے, سی ایم ایسا ہے اسٹیٹ کا ہے کہ سب سے غریب ہے وہ, خط افلاس سے نیچے اس کا نام پہلے غریبوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ, ایسے تھے صحابہ کرام. میں کہتا ہوں تمام یونیورسٹیاں دنیا کے مل کر ایک صحابی بنانا چاہے, نہیں بنا سکتی, دعویٰ ہے میرا. قاضی بنا دیا گا تو قاضی ہے, چیف جسٹس بنا دیا گا چیف جسٹس ہے, گورنر بنا دیا گا تو گورنر ہے, کمانڈر ان چیف بنا دیا گا کمانڈر ان چیف, سپاہی بنا دیا گا تلوار لے کر کے میدان میں. اللہ کیسی تربیت, سبحان اللہ 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 اللہ. کیا تھا نبی کی تعلیم میں, یہ کتاب و سنت میں. یہی تو ہم نے چھوڑ دیا, بھٹک رہے ہیں, در بدری ہے, در بدری ہے. کیا بات ہے, در بدر بھٹک رہے ہیں. یہ در بدری کیوں؟ یہ ہم سے جو عزت کی زندگی ہے وہ چھینی کیوں؟ دیکھ کتاب و سنت. اللہ نے کہا تھا میرے نبی کے طریقے پر چلو اور میری کتاب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. تم ایک دکان کو ترستے ہو, ایک مکان کو ترستے ہو, پوری دنیا دے دیتا ہوں تمہیں, پوری دنیا. اور حوالے کر دی گئی صحابہ کرام کے, پوری دنیا حوالے کر دی گئی. نہیں, پوری دنیا ان کے حوالے کر دی گئی. کیسے لوگ تھے؟ کم پڑھے لکھے لوگ, کم پڑھے لکھے, جن کو قرآن میں امی کہا گیا, ان پڑھ لوگ. چند لوگ اتنے تھے پڑھے لکھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہو, 5-10 تھوڑا پڑھنے والے لوگ. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا, ہمارا نبی بھی امی اور جن کے درمیان بھیجا گیا وہ بھی امی. اور کیسے لوگ؟ بکریاں چرانے والے لوگ, اونٹ چرانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کر لیا کہ اب دنیا کی امامت کرو. ابھی تم چرا رہے ہو بکریوں کو, اب لوگوں کو چراؤ, لوگوں کو چراؤ. چرا کر کے بتایا انہوں نے. اور مقام اللہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس میں, کیا تعلیم تھی, کیا قرآن تھا کہ پکڑا صحابہ کرام نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ جس بلندی تک اگر کوئی آدمی اس طرح دیکھنا چاہے تو میرا خیال ہے ٹوپی گر جائے گی اس کی. اللہ, تو یہ دعویٰ مدلل ہوا کہ تمام دنیا کے نیک لوگ ایک طرف, ایک صحابی ایک طرف, صحابی ایک طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی بنے کیسے؟ یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول کر گئے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, کبھی بھی بھٹکو گے نہیں. اور صحابہ کرام کے عہد کو سب سے بہترین عہد کہا گیا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته قال ابراهيم وكانوا يزرموننا على الشهادة والعهد. رواه البخاری فی کتاب الشهادات. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو بخاری شریف کتاب الشهادات کے اندر اس طرح لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ. اللہ اکبر. سب سے بہترین لوگ کون؟ صحابہ کرام. اللہ, سب سے بہترین لوگ. اب بتائیے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ایک نبی کی بات مانتے تھے یا کسی پیر کی یا کسی امام کی یا کسی کی بات مانتے تھے؟ صرف نبی کی. بتائیے اگر ان کے لیے ان کا رسول کافی تھا جنت میں لے جانے کے لیے تو آج ہمارے لیے صرف رسول کافی کیوں نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے؟ جواب دیا جائے, جواب دیا جائے. میں یہ پوچھتا ہوں جتنا حضرت ابو بکر نے مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے جتنا مانا اتنا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت عثمان نے جتنا مانا کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی نہیں؟ کیا حضرت علی نے جتنا مانا اتنا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے مانا کیا اتنا مان لیا جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کافی نہیں تو جہنمی ہے, وہ گمراہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کافی ہے تو یہ لوگ کیا مانتے تھے؟ صرف قرآن و سنت کو. لہذا قرآن و سنت کو حرز جاں بنا لیا جائے, جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے لوگ ہیں, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, یعنی صحابہ کرام کا زمانہ. کیسے لوگ تھے؟ جی چاہتا ہے قیامت میں دیکھا جائے ان کو, صحابہ کرام, حضرت صدیق کو, حضرت عمر کو, حضرت خالد ابن ولید. دل چاہتا ہے کیسے دیکھ اللہ اکبر, جنہوں نے کائنات کا رخ پلٹ دیا. دنیا اس طرف جا رہی تھی, ایسے گھما دیا انہیں, ٹرن دے دیا, ایسے سیدھا سر دے دیا. اس کو کہتے ہیں انقلاب عظیم, ٹرن دے دیا ایسے دنیا کو, حالات کا رخ موڑ دیا انہوں نے. جی نہیں چاہتا کہ ان کو دیکھیں؟ جی چاہتا ہے, جی چاہتا ہے دیکھنے کے. اور جس نے بدل دیا اللہ, دل تو چاہتا ہے کہ اس کو میدان محشر میں دیکھے, اس کا دامن پکڑ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سفارش کروں گا نا تمہاری, دامن ملے گا میرا تمہیں, لیکن کن لوگوں کو؟ جو میرے طریقے پر ہوں گے انہی کو. دلیل یہ حدیث پاک. وان
ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار، جتنے بھی آدم کے اولاد ہیں میں ان سب کا سردار ہوں گا. اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. یہاں بھی آپ سردار ہی تھے، سرکار ہی تھے، اور قیامت کے دن بھی اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ آپ فرما دیجئے میں قیامت کے دن بھی تمام اولاد آدم کا سردار. بڑا کون؟ بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار. سردار کو پکڑ لو نا. اور پکڑے گا کون؟ جس نے یہاں پکڑ رکھا وہی وہاں پکڑا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن دیں گے. واول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے میدان محشر میں میں جاؤں، میدان حشر میں میں جاؤں گا، اور سب سے پہلے اللہ مجھے اذن دے گا کہ اپنی امتیوں کی سفارش کیجیے جو موحد ہیں، جو توحید کے ساتھ آئیں، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. اب ہم یہ بتائیں گے کہ صحابی بڑا کہ دنیا کے تمام نیک لوگ بڑے؟ صحابی بڑا، یہ ثابت ہو چکا ہے حدیث میں. ان کا طریق کیا تھا؟ اب دیکھو، پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، بہت غور سے سنیے اور لے کر جائیے. حدیث اس طرح: وان ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الضبع صید ہی؟ قال نعم. قال قلت آکلها؟ قال نعم. قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم. رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی شریف کے اندر اپنی حدیث کی کتاب ترمذی شریف کے اندر کتاب الحج کے اندر یہ روایت لائے، اور راوی حضرت ابو عمار. حضرت ابو عمار فرماتے ہیں کہ میں، تابعی ہیں، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا مگر صحابی کو دیکھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشہور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ حضرت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے، آپ کے چہرے انور کو دیکھا ہے، آپ کا مقام اللہ نے بتا دیا. رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو. آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. صحابی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. دیکھو کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، غور سے سنیے. بجو جانتے؟ ایک ہوتا وب، گو اس کو بولتے گو، اور ایک ہے وبون، واد بے عین، یہ بیجر بجو اس کو بولتے بجو. ہاں بولو. نہیں حضرت پوچھنا یہ کہ بجو شکار ہے، اس کو شکار کر سکتے؟ کرنام یس. تم شکار کر سکتے ہو؟ کہا حضرت ایک سوال اور پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ بجو شکار ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، بتائیے کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ آکلوا کین آئی ایٹ اٹ؟ میں آئی ایٹ اٹ، کھا سکتا ہوں کیا اس کو؟ پہلا سوال کیا تھا کہ بیجر بجو شکار ہے یا نہیں؟ صحابی نے بتایا ہاں شکار ہے، شکار کر سکتے ہو. اب پوچھ رہے ہیں قال قلت آکلوا، کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ کین آئی ایٹ اٹ؟ کھا سکتا ہوں. آکلوا، کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ قال نعم، کھا سکتے ہو. یہ کس نے کہا؟ صحابی نے کہا. چپ ہو جانا چاہیے تھا نا، اس سے بڑا پیر اور کون ہو سکتا ہے؟ ارے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوان، اور جس کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا ہو کہ اگر احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اب تو چپ ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ پوچھ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اپنی طرف سے بول رہے ہو آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ کارنام کا یہ بات نبی نے کہی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بات نبی کی طرف سے نہ آ جائے تب تک سوال کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ مقام ہے، یہ صحابہ کرام کا طریق ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اور میں ایک عجیب و غریب حدیث سنانا چاہتا ہوں. آپ لوگ سانس روک کر کے اگر وہ حدیث پہلے سنیں نبی کی زبان میں اور اس کے بعد اس کی تشریح یہاں سے لے کر جائیں. سانس روک لو. روک لیے؟ اب پڑھتا ہوں حدیث اس طرح. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمؤتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيما تقول قال لئن كنت قرأته لقد وجدته اما قرأته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري
فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جمعتها رواه البخاری فی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے, پوری روایت ایک صفحے کے اوپر تھی, میں نے پڑھ دی ہے. ٹیلی کرو گے ایک زبر زیر کا فرق نہیں ملے گا. بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو, میں نے حوالہ بھی دیا, راول بخاری فی کتاب التفسیر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تفسیر کا چیپٹر باندھا ہے یہ روایت وہاں موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت کے اوپر, گودنا گودوانے والی عورت کے اوپر, اور بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت کے اوپر, دانتوں کے درمیان حسن کے لیے, بیوٹی کے لیے شگاف کروانے, دانتوں کے درمیان گیپ کرانے والی, اسی طرح لڑکی تھی تو لڑکا بننے والی, لڑکا تھا تو لڑکی بننے والی, ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. اب یہ فتویٰ پہنچا, یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں, بہت ذیل میں بہت علم والے صحابی. انہوں نے فتویٰ دے دیا اللہ نے لعنت کی ہے ایسی ایسی عورت کے اوپر. ایک عورت جن کا نام ام یعقوب تھا, ان کو یہ بات ملی, پہنچی, ارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا ہے, عورتیں ایسا ایسا کریں تو اللہ کی لعنت ہے. آئی فجاءت فقالت, آئی کہے حضرت میں کیا سن رہی ہوں, کہا کیا بات ہے, کہا کہ نو بلغنی ان کا ان کا لعنت کئی تھا, آپ نے اسی طریقے سے لعنت بھیجی ہے, لعنت بھیجی ہے. دیکھو کتنا بڑا صحابی ہے, کوئی پیر اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ایک عورت جھگڑ رہی ہے کر کے, ایسا مسئلہ کیسے بولے تم, ایسا مسئلہ کیسے بولے, دلیل کیا ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ, میں لعنت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں. دیکھو دلیل کس صحابی نے کس بات کی دلیل دی, قرآن کی اور سنت کی, دو ہی دلیلیں دی. فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے مان لینا تھا نا. کہتے بھائی امام نے کہہ دیا چپ چاپ مان لو. ارے یہ عورت صحابی کی بات نہیں مان رہی ہے, دلیل مانگ رہی ہے. یہ ہاں یہ بھی صحابی ہے وہ بھی صحابی ہے. اللہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ وہ فرقہ جنتی. اور صحابیہ کا طریقہ دیکھیے, صحابی کا طریقہ دیکھیے. صحابیہ نے ایک بات سنی, دوڑی دوڑی آئی, اے تم نے یہ مسئلہ کیسے بیان کیا, عورت کے اوپر لعنت لعنت لعنت, ایسی ایسی عورت کو. ارے کہا اللہ کے رسول نے لعنت کی, اس وجہ سے میں لعنت کر رہا ہوں, قرآن نے اس وجہ سے لعنت کر رہا ہوں. اب عورت بولنے لگی, اب دیکھو جھگڑ رہی ہے. فقالت لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیما, میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں یہ مسئلہ سننے کے بعد, لیکن جو تم بیان کر رہے ہو وہ قرآن میں ہے وہ نہیں. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہو ایک عورت کا علم دیکھے. ہماری ماں اور بہنوں کے لیے عبرت ہے, لمحہ فکر ہے. دیکھ ان کو تو کھانا بنانے تو فیشن ہی سے فرصت نہیں ہے. شوہر جب آئے گا گھر میں تو یہ کہاں ملیں گے معلوم ہے, بال بکھرے ہوئے, اور کہیں کہیں تو کالے والے بھی لگا لیتے ایسے. شوہر دیکھ لے تو طبیعت اس کی بدمزہ ہو جائے, تھکا تھکا ہے, اور کہیں جانا ہوا, چلنا ہے آج ذرا دعوت وعوت ہے, بازار چلنا ہے, آپ فوراً ذرا میں نہا لوں تھوڑا سا, ذرا اچھے کپڑے. ارے اللہ کی بندی کائے کے لیے نہا رہی ہے, بازار جانا, اچھا شوہر کے لیے نہیں نہائے گی. ارے مولوی صاحب بعض عورتیں تو دیہات کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دودھ جو رہتا ہے نا کپڑے کے اوپر گرتے گرتے بچے کو پلاتے ہوئے پورا کپڑا ایسے وہ کڑک ہو جاتا ہے, اتنی گندی ہوتی ہوتے پاس میں بیٹھی سے. اور جب کہیں جانا ہوگا خوب سنگار کر کے خوب تیار ہو کر کے جائیں گے. سنگار شوہر کے لیے ہونا چاہیے, تیاری شوہر کے لیے ہونا چاہیے, لیکن بازاروں کے لیے تیاری ہے, تقریبات کے لیے ہے, شوہر کے لیے نہیں. بلانا پڑتا ہے, کہاں ہے, کیا چلا رہے ہو, وہاں سے بولے گی کچن سے, کیا چلا رہے ہو. یہ جھگڑ رہی ہے صحابی سے, یہ مسئلہ کیسے بیان کیا, ارے بولو کر پڑھ ڈالا کہ عبداللہ ابن مسعود نے فتویٰ دیا, صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. وہ کہہ رہی ہے لقد قرأت ما بین اللوحین, پورا قرآن میں نے پڑھ لیا جو دو دفتیوں کے درمیان ہے. فما وجدت فیما تقول, جو آپ بیان کرو وہ ہے نہیں قرآن میں. اللہ اتنی بڑی عالمہ ہے, قرآن کی عالمہ ہے یہ صحابیہ ام یعقوب, اور بحث کر رہی ہیں ایک عالم صحابی سے. چپ چاپ بات مان لینا تھا نا, نہیں مان نہیں, دلیل طلب کر رہی ہیں. اب دلیل دے رہے ہیں یہ, ارے اللہ کی بندی لقد کنت قراتی ہے لقد وجدتی ہے, اگر تُو نے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ مل گیا ہوتا. کہا کہ آپ بتائیں کہاں ہے وہ, کہا کہ سورہ حشر کی تو نے یہ آیت پڑھی ہے, کہا کون سی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو, جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. کہا کہ ہاں یہ پڑھا ہے. کہا کہ اب رسول اگر یہ فرمائے کہ گودنا گودنے والی عورت, گودنا گودوانے والی عورت کے اوپر لعنت ہے, تو یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا. اللہ دیکھو
یہ گہرائی ہے علم کی. ہاں کہہ رہے ہیں بل اب سمجھ میں آ گیا. اب دیکھو جب تک قرآن کی دلیل سے انہوں نے سمجھایا نہیں, صحابیہ ماننے کے لیے تیار نہیں, ایک صحابی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ پیر کی بات بغیر دلیل مان لے رہے ہو, امام صاحب کی بات مان لے رہے ہو. کہاں گئی تقلید؟ جی یہ ہے صحابہ کرام کا طریق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فرقہ جنت میں جانے والا ہے جسے آگ نہیں چھوئے گی. کون؟ نام سے کیا ہوتا ہے؟ ٹوپی کتنی بھی بڑی لگا لو, پگڑ کتنا باندھ لو, دماغ پگڑ کے نیچے کچھ نہ ہو یا ٹوپی کے نیچے کچھ نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ ٹوپی لگائے رہتے لیکن ٹوپی کے نیچے کچھ ہوتا نہیں. جو جی میں آیا بولتے, جو جی میں آیا بولتے. لہذا یہاں سے اٹھو تو یہ عقیدہ لے کر اٹھو, یہ ایمان لے کر کے اٹھو کہ کوئی بھی بات دین کے نام پر تمہارے سامنے ہے, بڑے سے بڑا آدمی ہو, بڑے سے بڑی شخصیت ہو, دلیل مانگو. جیسے اس صحابیہ نے دلیل مانگی. کیسے کہا تم نے؟ کہا کہ قرآن میں ہے. کہا کہ دکھاؤ قرآن میں. کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم. اب سمجھ میں آئی بات. دیکھو قرآن کی دلیل مل گئی, خاموشی سے اور چلی گئی. قرآن کی دلیل مل جائے, حدیث کی دلیل مل جائے, فوراً مان لو. ورنہ صحابی کی بھی بات اگر آ جائے اور دلیل اس کے اوپر صحابی نہ دے, اس وقت تک نہیں مان سکتے آپ جب تک کہ صحابی بھی دلیل نہ دے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة للحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رواه الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. دلیل یہ حدیث. شام سے سیریا سے ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے عبداللہ ابن عمر کدھر ملیں گے؟ بولے وہ ادھر گھر ہے, چلے جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آؤ بھائی؟ سیریا سے. کیا پوچھنا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ جی ہاں مسئلہ پوچھنا ہے. کیا؟ یسألو عن التمتع بالعمرۃ للحج. حج تمتع کرنا کیسا؟ حج تمتع جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ یہاں آپ نے احرام باندھ لیا, وہاں جا کر کے آپ نے عمرہ کر لیا, عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا, پھر جب حج کرنا ہوا پھر احرام باندھ لیجیے. اور حج قران کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں اتاریے نہیں, عمرہ کے بعد بھی پہنے رہیے آپ. تو حج تمتع کرنا کیسا یہ پوچھ رہا ہے شام سے آیا ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حلال, جائز ہے. اب یہ شام سے آیا ہوا آدمی بولتا ہے لیکن ایک بہت بڑے مولوی. کون مولوی؟ بولے تمہارے ابا. بولے میرے باپ حضرت عمر؟ بولے ہاں. وہ کیا بولتے تھے؟ منع کیا انہوں نے, ان ابا کا قد نہا عنہا, منع کیا ہے. آپ کہہ رہے ہو جائز ہے, تم صحابی ہو اور تمہارے ابا تم سے بڑے عالم ہیں, وہ نبی کے دوسرے جانشین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ منع ہے. اب بولو. بہت غصے میں آ گئے. ایک سن, ارائیت ان کان ابی نہا عنہا وصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے بات سن, میرے ابا نے منع کیا ہے حضرت عمر نے, لیکن میرے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے. اب بول, امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول کی؟ قال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. وہ کیسے کہتے حضرت عمر کی بات مانی جائے گی؟ یہی حال آج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سامنے ہے, یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بات ہے. ارے بھائی رسول کی بات اگر موجود ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمر کی بات نہیں لی جائے گی. امرو ابھی اتبعوا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عمر کے بارے میں ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جب میرے باپ کے خلاف کوئی بات حدیث میں آ جائے تو حدیث لے لو, میرے باپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آج طلاق کے مسئلے میں وہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو دیکھا لوگ طلاق دے رہے ہیں دھڑا دھڑ, عورتیں بہت پریشان ہو رہی طلاق کی وجہ سے. حضرت عمر نے کہا ہے دیکھو جو آدمی طلاق دے دے گا 3, وہ 3 مانی جائے گی. ایسا بول دیا انہوں نے, بول دیا. اب بولو, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے, تعزیری فتویٰ ہے, اور وہ عورتوں کے حق میں تھا, اور کبھی انہوں نے حلالہ نہیں کروایا کہ بھئی حلالہ کر کے پھر ایسا کر لو, بلکہ وہ عورتوں کی حمایت میں تھا وہ, اور ایک تعزیری قانون تھا. تعزیری قانون ایک وقت کے لیے ہوتا ہے, نبی کا قانون قیامت کی صبح تک. اور کسی آدمی کا اگر کوئی سیاسی قانون تھوڑی دیر کے لیے نافذ کیا جائے, وقتی ہوتا ہے وہ. ہاں, وہ حدیث کو چیلنج نہیں کر سکتا. حدیث کو چیلنج کرنے کی کس کے اندر استطاعت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بول دیا کہ میرے باپ نے اگر ایسی بات کہی ہے تو بول امرو ابھی اتبعوا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف میرے باپ کی بات, ایک طرف میرے رسول کی بات ہے. کس کی بات لے گا؟ بولے میرے رسول کی. کہا کہ بات ختم ہو گئی, جا. اب طلاق
کی بات آئی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال طلق رکانۃ بن عبد یزید اخو بنی المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فرجعها إن شئت قال فرجعها وكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر رواه أحمد في مسنده وقال الألباني هذا حديث صحيح۔ یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن عبد یزید ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں، فی مجلس واحد، یہ الفاظ ہے حدیث میں، ایک مجلس میں انہوں نے طلاق دے دی اور بڑے غمگین ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا۔ اب رسول سوال کر رہے ہیں، فَسَأَلَهُ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، رکانہ تم نے طلاق کیسے دیا اس کو؟ قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، میں نے اس کو 3 طلاق دے دیے۔ اب نبی پوچھ رہے ہیں، قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، ایک مجلس میں تو نے 3 طلاق دی ہے؟ قَالَ نعم، ایک مجلس میں، اس کے بعد بولے نہیں، قَالَ فَإِنَّمَا هِيَ تِلْكَ وَاحِدَةٌ، یہ ایک طلاق ہوئی۔ اللہ فرجع ان شئت، اگر چاہے تو لوٹا لے۔ دیکھیے یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق اگر اپنے زمانے میں 3 نافذ کر دے تعزیر کے بنا پر، تو بتائیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہاں ہے؟ ایک طرف میرے باپ کی بات ہے، ایک طرف رسول کی بات ہے، بات کس کی لی جائے گی؟ ایمان کا فیصلہ کیا ہے؟ ایمان کا فیصلہ تم دیکھ لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک طرف حضرت عمر کی بات ہے، ایک طرف میرے نبی کی بات ہے۔ اپنا ایمان دیکھو، اپنا ایمان دیکھ لو، میں کچھ نہیں بولوں گا، اب مجھے بولنا ہی نہیں ہے، کچھ بولنا ہے ہی نہیں مجھے، دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف حضرت عمر کا فعل، دوسری طرف میرے نبی کی بات ہے، کس کی بات کی جائے گی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے نے کہہ دیا میرے نبی کی بات مانی جائے گی، لہذا ہم اسی حدیث کے اوپر عمل کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ ایک وقت کے لیے تھا، اور انہوں نے اپنی اس غلطی کو بعد میں تسلیم بھی کیا، اس لیے کہ صحابی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی پر باقی نہیں رہتے، بعد میں توبہ کر لیتے ہیں اگر غلطی ہوئی، جی، اور مان لیتا ہے اگر غلطی ہو جائے صحابی مان لیتا ہے، جی ہاں مان لیتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه طاف مع معاویہ بالبیت فجعل معاویہ یستلم الارکان كلها فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما فقال معاویہ ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال معاویہ صدقت رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے، اس روایت کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، طلاق والی کے بھی اور اس کے بھی۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نہیں؟ کتنا عجیب اتفاق ہے، پوری حدیث پڑھ دی گئی ہے۔ مذہب جو ہوتا ہے اس کی بنیاد دلائل ہوتے ہیں، اور دلائل کی بنیاد علم کے اوپر ہے، علم جس کو بولتے یہ علم ہے، اس کو دلیل بولتے۔ صحابی سے مسٹیک ہوئی، ایک صحابی نے ٹوکا، صحابی کو غلطی معلوم ہے، فوراً رجوع کیا، یہ حدیث پڑھی گئی۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ سمجھو ایسے موبائل ہے تو یہ تو موبائل مستطیل ہے، ریکٹینگولر ہے، وہ کعبہ مربع ہے، کعبہ مربع ہے، یہ اس کو اگر آدھا کر دیجئے تو مربع کا مطلب ہوتا ہے اس کو چاروں ضلع برابر ہوتی ہیں، چاروں اضلاع برابر ہوتی ہیں مربع۔ اور کوئی چیز اگر چوکور ہو تو اس کے کتنے کونے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں نا، ارے بھائی یہ چوکور، 1 کونا، 2 کونا، 3 کونا، 4 کونا، تو کعبہ چوکور ہے، اس کے 4 کونے ہیں۔ حجر اسود کی سائڈ میں جو 2 کونے وہ رکن یمانی ہے، ایک یہ رکن یمانی، یہ رکن یمانی برابر ہے، اور پیچھے جو ہے اب فرض کیجئے یہ کعبہ ہے، یہ اب 1 کونا یہ، 1 کونا یہ، ادھر حجر اسود ہے، ادھر حجر، یہ مقام ابراہیم ہے، تو یہ حجر اسود ہے ادھر، اور یہ کونا یہ جو حجر اسود کی سائڈ میں ہے، اور ایک اسی سائڈ میں یہ کونا ہے، اور حجر اسود سائڈ کے پیچھے ایک کونا یہ ہے، کونا یہ، تو یہ رکن شامی ہے، یہ رکن شامی، یہ رکن شامی، یہ رکن یمانی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرماتے تھے تو رکنین یمانیین کا کرتے تھے، اس کا خالی، اس کا اور اس کا کرتے تھے، یہ ان رکنوں کا نہیں کرتے، رکن شامیین کا نہیں کرتے۔ یہ حضرت معاویہ چاروں کا کر رہے ہیں استلام۔ استلام سمجھتے ہو؟ ایک ہے بوسہ دینا، ارے بھائی حجر اسود ملا، بوسہ دے لیے، بوسہ نہیں دے ملے تو دور سے ایسے ہاتھ اٹھا دینا، یہ استلام ہے، ایسے ایسے ہاتھ اٹھا دینا، یہ استلام ہے۔ بھیڑ ہوتی ہے تو حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پاتے لوگ،
تو سلام کر لیتے، اس کو استلام بولتے. تو رکنین یمانین کا بھی استلام ہے. ایسے جاتے جاتے آپ استلام کر لیں، پھر آگے بڑھ جائیں. تو حجر اسود کی سائڈ میں جو ایک کونا ہے، پھر ادھر کا کونا ہے، یہ رکنین یمانین ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان دونوں رکنوں کا استلام کرنے کے ساتھ ساتھ پیچھے جو 2 رکن ہیں، یہ اور یہ رکنین شامیین، ان کا بھی استلام کرنے لگے. حضرت ابن عباس نے دیکھا اور کہا اے ادھر آئیے، کیا کر رہے تھے آپ؟ کتنے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت فقیہ امت ہیں، امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں. جی حضرت معاویہ سے کہا کیا کر رہے تھے آپ؟ کہا کہ طواف کر رہا تھا. اور کیا؟ بولے تم 4 رکنوں کا استلام کر رہے تھے، 1 2 3 4، 4 رکنوں کا، رکنین یمانین کا بھی، رکنین شامیین کا بھی، 4 رکنوں کا. اور دلیل دی یہ تم غلط کر رہے تھے. کیوں؟ دلیل دی وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُهُمَا وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَلِمُهُمَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکنوں کا استلام نہیں کرتے تھے، رکنین شامیین کا، انہی دونوں کا کرتے تھے، اس کا نہیں کرتے تھے. دلیل دی انہوں نے. اب آپ 4 کا کیوں کر رہے؟ اب انہوں نے عقلی دلیل دی. کنہوں نے؟ حضرت معاویہ. لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ پورا کا پورا مقدس ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے. لیس شیء من البیت مہجورا، یہاں کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے. حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ یہ دیکھو عقلی دلیل دے رہے ہیں، نص کی موجودگی میں قیاس کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. نبی نے 2 ہی کیا ہے، 2 ہی رکنوں کا استلام. حضرت معاویہ کو فلیش ہوا، ارے نبی نے 2 ہی رکنوں کا استلام کیا، میں 4 کر رہا ہوں، اور اس پر تر رہا یہ کہ میں اعتراض کر رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں ابن عباس کو. فرمایا صدقتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں صدقتا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے. اے ابن عباس، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری غلطی پر مجھے متنبہ کیا. میرے رسول نے 2 ہی رکنوں کا استلام کیا ہے، میں 4 کا کر رہا تھا. تم نے مجھے ٹوکا اور حدیث کی طرف رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی طرف رہنمائی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں. لقد صدقتا، آپ نے سچ کہا. صدقتا. دیکھو صحابی سے غلطی ہوئی، دوسرے صحابی نے ٹوکا تو صحابی نے فوراً رجوع کیا. اللہ اکبر. یہ طریقہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کہ کہیں اگر کوئی مسٹیک ہو جائے، حدیث آ گئی تو فوراً صحابی اس کے اوپر گھوم جاتا تھا اس کی طرف اور فوراً اس کو مان لیتا تھا. اللہ. دیکھو کتنا ٹائم ہے ابھی؟ 11 بج گئے. ہاں اب ایک حدیث اور پڑھ دوں. ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع کا انداز کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. چلو حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلعنا عليه فوضعهم عن يساره فلما راى القوم ذلك القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رايناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا وقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه أبو داود في كتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاة کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں اور اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کے دونوں پیروں میں جوتے ہیں اور صحابہ کرام جو پیچھے کھڑے ہیں اکثریت ان کی جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے. اب کہے قاسمی صاحب یہ فتویٰ دے کر گئے ہیں کہ جو ہے جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتا، قالین والین بچھی وہ دندن آتے چلے جاؤ. ارے بھائی یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں پر قالینیں نہ بچھی ہوئی ہوں اور سادہ ہو زمین، یا اسی طریقے سے آپ وہاں جوتے پہن کر چلے گئے نیچے کچھ لگا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچی جگہ جہاں پر ہو، جیسے آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو نیچے کچھ نہیں ہے تو آپ وہاں اس طریقے سے جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیے آپ جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہے ہیں صحابہ کرام اور جوتے پہن کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. اچانک درمیان ہی میں آپ نے رک کر کے نماز ہی کی حالت میں جوتا اتارا، پہلا پھر دوسرا، اس کے بعد بائیں سائڈ میں رکھ دیا. صحابہ کرام نے دیکھا. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب نماز کی حالت میں ہو تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، لیکن اگر وہ امام کی طرف بھی دیکھ لے اور دیوار کی طرف بھی دیکھ لے تو چلتا ہے.
نہیں معلوم؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس کا مطلب سجدے کی جگہ سے ان کی نگاہ ہٹی نا، مسئلہ معلوم ہوا، ادھر دیکھ سکتا ہے سامنے آگے کی طرف جہاں تک دیکھنا چاہیے دیکھ سکتا ہے، مسئلہ معلوم ہوا جی۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار کے بائیں سائڈ میں رکھ کے، فوضا ہوا آئی ہیں ساری اپنے بائیں سائڈ میں رکھ لیا، انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھ لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی، فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کی تو دیکھا سارے کے جوتے بائیں سائڈ میں رکھے ہوئے نکالے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ کتنا پیارا جواب ہے دیکھو، قالوا رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے، ہم نہیں جانتے کیا کیوں کیسے، ہم نے آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھا کر لیا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ اتباع، یہ اتباع ہے۔ اگر اسی طریقے کی اتباع نبی کی بات آ جائے تو کیوں اور کیا کیے بغیر اگر آپ مان لیتے ہیں تو اسی کا نام اتباع، دیٹ از کالڈ اتباع، اسی کا نام اتباع ہے۔ اگر یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں، کیوں اور کیا، یہ مولوی صاحب واہ یا کتاب، ہاں تب گئے آپ کام سے۔ کیا پیارا جواب ہے، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ جواب دیکھیں، قالوا رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے اپنے جوتے اتار دیے، بس ہمیں اور کیا کیوں کیسے وائی واٹ ہاؤ یہ سب ہم کو نہیں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بھائی جوتے اتار دیے نماز کی حالت میں، نماز ہو گئی نا، نماز کے اندر کوئی خرابی ہوئی، جوتے اتارے، ارے بھائی یوں جوتے اتارے ہوں گے، پھر یوں جوتے اتارے ہوں گے، پھر اس کو پکڑ کر کے بائیں سائڈ میں رکھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر موبائل آپ کی جیب میں ہے، سوئچ آف آپ نے نہیں کیا ہے اور ٹوں ٹوں بجنے لگا تو آپ جیب سے نکالیے، ایسے باندھے ہوئے ہیں چھوڑ دیجئے، ہاتھ نکال کر کے سوئچ آف کر کے جیب میں ڈال، ایسے دیکھتے مت رہے کس نے کیا ہے، سوئچ آف کر کے جیب میں ڈال لی، اتنا تو کر سکتے ہیں آپ۔ لوگ کھڑے رہتے ٹوں ٹوں بجتا رہتا، ارے بھائی اگر جوتے اتار دیے انہوں نے بھائی سائڈ میں رکھ دیے تو اتنا عمل تو آپ کر ہی سکتے ہیں، بھائی موبائل جیب سے نکال کر کے سوئچ آف کر کے دیکھتے مت کس نے کال کیا ہے، یہ شغل ہے، ان فی الصلاۃ لشغل، آپ کی نماز خراب ہو جائے گی، اس لیے شغل میں آپ ہو گئے جی۔ بہرحال جتنا کام ہے اتنا آپ کر لیجئے، اس کے بعد جیب میں ڈال لیجئے، ٹوٹو مت بدلے دیجئے، اور دونوں ہاتھ بھی چھوڑ دیے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسے موبائل میری جیب میں ہے اور ٹوٹو بجنے لگا، میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیا، اس سے نکالا سوئچ آف کر پھر جیب میں ڈالے بند، تو ہاتھ چھوڑنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جوتے مجھے دیکھ کر اتار دیے، لیکن میرا معاملہ کیا تھا وہ دیکھو، ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیما قدر وقال، کہا کہ جبریل علیہ السلام درمیان نماز میں آیا اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہے، کپڑے میں گندگی لگے نماز نہیں ہوتی، جوتے میں گندگی لگے نماز نہیں ہوتی جی، بدن میں گندگی لگے نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو ایسے جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کے لیے نہ کھڑے ہوتے کہ جبریل کو آ کر بتانا پڑے کہ آپ کے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دلیل واضح ہے۔ یہ روایت کہاں کی ہے؟ کتنی بھی عقلی دلیل لیجئے، اس حدیث کے مقابل میں آپ کی عقلی دلیل کی کیا وقت رہ جاتی ہے، کیا ویلو رہ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان جبریل علیہ السلام آتانی، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں پیروں میں آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے بتائیے، ایک غیب جاننے والا، ایک غیب جاننے والی ہستی ایسا کر سکتی ہے کہ گندے جوتے پہن کر کے امامت کے لیے، وہی بھی نماز جیسی عبادت کی امامت کے لیے آگے بڑھ سکے؟ اور آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ جو جبرائیل کو بتاتا ہے کہ میرے نبی کو بتا دو، اور جبرائیل جو آ کر مجھے بتاتا ہے، مجھے اتنا علم ہوتا ہے، مجھے غیب کا علم نہیں۔ ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدر وقال، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے اتار دیجیے آپ جوتے، اس لیے کہ گندے جوتے پہن کر کے، گندے کپڑے پہن کر کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے قانون بتایا اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو اپنے جوتوں کو دیکھ لے، فإن رأى في نعله قدرا وزن، اپنے جوتوں کو دیکھ لے، اگر کوئی گندگی ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے فلیمسحوا، دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے رگڑ لے، رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے، رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے جی، رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت صحابہ کرام کے زمانے میں خاص طور سے مدینہ وغیرہ کے اندر پانی کہاں اتنا تھا، وہ چھوٹا استنجا بھی ڈھیلے سے لیتے تھے پتھر سے، اور بڑا استنجا بھی ڈھیلے سے لے لیتے تھے جی، پانی مل گیا تو مل گیا۔ قبا والے ایسا کرتے تھے، ان کو پانی بھی مل جاتا تھا اور اس طریقے سے ڈھیلے سے بھی کر لیتے تھے، لیکن اگر کوئی بڑا استنجا ڈھیلے سے کر لے، چھوٹا استنجا بھی ڈھیلے سے کر لے، ہو گندگی صاف ہونی چاہیے، چاہے بڑا استنجا ہوتا ہے، چاہے پاخانہ ہو، چاہے پیشاب ہو۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ونهى عن الروث والرمة وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستتيب الرجل بيمينه
रवाहु इब्न माजा फी किताब तहारा, हजरत इमाम इब्न माजा इस हदीस पाक को ऐसे किताब तहारा के अंदर लाया, रावी हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी हैसियत तुम्हारे ताल्लुक से ऐसी है जैसे एक बाप के एक बेटे से। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं। अल्लाह, पूरी की पूरी उम्मत आपके बेटे हैं। कौन से? जो तौहीद वाले हैं, तौहीद वाले। अगर तौहीद नहीं है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे सामने डूब गया, हजरत नूह ने पुकारा बना था नूह रब्बो रब्बे नहीं मिला, आपने रब को पुकारा, नूह अलैहिस्सलाम ने मेरा बच्चा डूब गया, मेरा बच्चा मेरे डूब, और ये मेरे अहल में से। अल्लाह ने फरमाया काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है। अल्लाह, अरे बेटा बाप के अहल में से नहीं होता। अल्लाह फरमा रहा तेरे अहल में से नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो उम्मती मुवहिद नहीं है, किताब सुन्नत का पाबंद नहीं है, वो नबी की शफाअत में शामिल नहीं हो सकता। जी, शफाअत में शामिल नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे हूं जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए होता है। बाप छोटी छोटी बातें सिखाता है। उअल्लिमुकुम, मैं तुम्हें सिखाता हूं, इदा अतैतुमुल गाया, जब तुम पाखाने के लिए आओ या पेशाब के लिए आओ तो छोटी छोटी चीजें बाप मां बताते हैं, यहां तक कि पेशाब कैसे किया जाए, पाखाने। तो मैं भी वैसे बाप की तरह बताता हूं तुमको। फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरुहा, जब पेशाब पाखाने के लिए बैठो तो ना तो काबे की तरफ मुंह करो, ना काबे की तरफ पीठ करो, बल्कि उत्तर दक्षिण हो जाओ, बराबर। वह अमरा बिसलासति हजारिन, छोटा इस्तिंजा हो या बड़ा इस्तिंजा हो, 3 पत्थर ले लो, कम से कम 3 पत्थर, ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हो, 3 पत्थर ले लो, छोटा इस्तिंजा बड़ा इस्तिंजा हो गया, बराबर, साफ हो गया। और आपने फरमाया वनहा अनि रौथि व रिम्मा, हड्डी से और गोबर से इस्तिंजा मत करो, इसलिए कि जिन्नों की खुराक है। जी, ये जिन्नों की खुराक है। अब वो कैसी खुराक है, वो कैसे खाते हैं, अल्लाह जाने, ये एक अलग तफसील है। कभी इंशाअल्लाह इस पर बहस हुई जिन्नों के ऊपर, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो हम बताएंगे कि इसका क्या मामला है, ये हमारा मौजूद बहस नहीं है अभी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग गोबर से और हड्डी से इस्तिंजा मत करो। और एक बात और आपने फरमाई, वनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ततीब रजुलु बियमीनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि आदमी दाहिने हाथ से इस्तिंजा ले। छोटे हाथ, ये छोटा इस्तिंजा या बड़ा इस्तिंजा दाहिने हाथ से लेने से मना किया गया है। एक नुक्ता मालूम हुआ, जो हाथ दाहिने का है, जो मकाम दाहिने हाथ का बाएं हाथ का नहीं है, इसी वजह से हम एक ही हाथ मुसाफिर के लिए बढ़ाते हैं। इसलिए कि नबी ने फरमाया वनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ततीब रजुलु बियमीनिही, और मना फरमाया है कि आदमी दाहिने हाथ से इस्तिंजा न करे। अल्लाह, इसका मतलब दाहिना हाथ जो होता है वो बाएं हाथ की तरह नहीं होता। बाएं हाथ से गंदगी साफ करो, इसलिए कि दाहिने हाथ का मकाम है। देखो, दाहिने हाथ से गंदगी साफ करने से मना किया गया है, बाएं हाथ को इस्तेमाल करो गंदगी साफ करने के लिए। ये गंदगी साफ करने के लिए, ये तो मुसाफिर के लिए है, ये मुसाफिर के लिए, इसलिए कि जो दाहिने हाथ का मकाम है वो बाएं हाथ का नहीं है। इस हदीस पाक से साबित हुआ, इसलिए कि इस हाथ से, दाहिने हाथ से गंदगी साफ करने के लिए मना किया गया है। वनहा अन यस्ततीब रजुलु बियमीनिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि आदमी दाहिने हाथ से इस्तिंजा साफ करे, गंदगी साफ करे। बाएं हाथ से कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो मकाम दाहिने हाथ को अल्लाह ने दिया है वो मकाम बाएं को नहीं दिया है। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का क्या मतलब है, जरा मुझे समझाया जाए। तो खुलासा ये निकला कि इत्तिबा का मतलब यह है कि कुरान की बात आ जाए, हदीस की बात आ जाए, शरीयत के नाम पर कोई बात आए तो दलील के तौर पर कुरान की दलील लाओ। कुरान में कहां है, हदीस में किस जगह है, और हदीस भी कैसी, सही हदीस। इसलिए कि अभी हदीस पढ़ी गई कि मा अफसदन नासु मिन बादी मिन सुन्नती, मेरी सुन्नतों के अंदर लोगों ने गड़बड़ियां कर दी हैं, तो इस्लाह करने वाले जो लोग हैं उनके पास जाओ, इसलिए अल्लाहु अकबर। तो गोया कि खुलासा ये निकला पूरी तकरीर का कि इत्तिबा ये जरूरी है कामयाबी के लिए, और जन्नत में जाने वाला वही फिरका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे और सहाबे किराम के रास्ते पर चले। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम सहाबे किराम के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें, और फिरक़े नाजिया में हमारा हश्र हो और जन्नती लोगों में हमारा हश्र हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम समाअत फरमा रहे थे शोला बयां मुकर्रिर जलालुद्दीन कासमी को। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का पाबंद बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जमीयत अहले हदीस बुरहानपुर की तरफ से यहाँ मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है। इस एतराफ़ में जितने दुकानदार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपनी दुकानें जल्दी बंद कर दी, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। पुलिस महकमे का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है जिसने इस इंतज़ाम में हमारी मदद की। मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया जाता है जिसने इसमें हमारी मदद की।
اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس محفل سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب یہاں سے جائیں تو نصیحت لے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔